تو یہاں پر دیکھیں یہ جو سلسلہ چلا ہے زلزلے کا، تو ہم لوگ ڈسکرائب کر رہے تھے زلزلے کو. اور جب زلزلہ ہو رہا ہوگا، زمینیں ہلائی جا رہی ہوں گی اور پورا زمین اپنا خزانہ باہر پھینک رہی ہوگی، تو انسان اس دن زمین کو دیکھ کر کہے گا، حیرت زدہ ہوگا، پریشان ہوگا کہ یہ زمین ایسے کیوں ہل رہی ہے. اور پوچھے گا کیا؟ وہ کالل انسان مالہا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسے ہل کیوں رہی ہے اور یہ اپنے پورے بوجھ باہر کیوں پھینک رہی ہے. تو انسان کی وہ تصور بتایا ہے کہ کیسا ہوگا انسان، کیا اس وقت سوچ رہا ہوگا انسان. یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین کیا کرے گی، ہر چیز بتانے لگ جائے گی. ہر خبر جو اس کے زمین کے ٹکڑے پر جو خبر ہوئی تھی، انسانوں نے جو کچھ کیا تھا، وہ تمام چیزیں زمین بتانے لگے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا، وہ خبر اخبارہ، وہ خبر دے گی دنیا والوں کو، ہر چیز بتانے لگ جائے گی. تو اس دن کیا ہوگا، زمین اپنے اوپر جو گزرے ہیں حالات بیان کرے گی. تو انسان نے زمین پر جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، زمین ان سب کو ظاہر کر دے گی. یعنی فلاں شخص نے فلاں چیز کی، فلاں شخص نے نیکیاں کری تھی، فلاں جگہ پر فلاں چیز ہوئی تھی. ہر چیز بتائے گی زمین. کیوں؟ زمین تو وٹنس ہے نا، زمین نے ہر چیز دیکھا ہوا ہے، خود جانتی ہے زمین کے کس وقت انسان نے اس کے اوپر کیا کام کیا تھا. اچھائی کری تو وہ بھی بتا دے گی، اور برائی بھی کیے تو وہ بھی بتا دے گی. زمین کو بولنے کی طاقت کون دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گے. تو انسان نے کیا ہے، آج انسان نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے. انسان نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تب انسان نے یہ چیز کری. ہر لوہے کی چیز آج بولنے لگی ہے، ٹیکنالوجی. ہاں، لوہا بول رہا ہے آج، ٹیکنالوجی. تو ذرا سوچیں، انسان کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ یہ کسی بھی چیز کو بلوا سکتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، خالق کائنات، وہ تو جس سے چاہے بلوا لے. پھر شجر سے حجر سے پتھر بول پڑیں، یہ پلانٹ جتنے بھی ہیں، شجر ہیں، وہ بھی بول پڑیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بات کرنے کی توفیق دے گا، تب یہ بات کریں گے، ہر چیز بات کرے گی. تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہوگی. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء میں یہ قوت پیدا کر دے گا، یعنی یہ بھی چیز ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعضاء یعنی باڈی پارٹس بول پڑیں گے، بات کریں گے آخرت میں. یعنی میرے خود اپوزٹ گواہی دیں گے، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری زبان میرے خلاف بولے گی اس دن. یعنی جسٹ امیجن، میں کھڑی ہوں اور میرے ہی باڈی پارٹس بات کر رہے ہیں میرے خلاف. ذرا امیجن کریں اس وقت ہماری حالت کیسی ہوگی. ہمیں کس کو چپ کرا سکتے پھر؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بولنے کے لیے کہے گا، قوت گویا ہی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بات کرو. اور اس طرح سے ہمارے خلاف یہ باتیں کریں گے. تو اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، یس یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یعنی اس دن پھر لوگ تمام پلٹیں گے. کس لیے؟ اپنے اعمال جاننے کے لیے کہ میں کیا کر کے آئی ہوں دنیا میں. یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے، ایک لڑی میں پرویا گیا ہے اس سورے کے اندر. یعنی کس طرح سے قیامت ہوگی، پھر قیامت جیسے ہی سٹاپ ہوگی، زمین ہلنا سٹاپ ہوگی، پھر کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا. کس طرح سے تمام لوگ اپنے اعمالوں کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، لی یرو، تاکہ وہ دیکھ لے اعمالہم، اپنے اعمال.
ابھی آج کیا ہے، میں نے 10 سال پہلے کیا کری تھی معلوم ہے مجھے؟ نہیں پتا. جب میں 15 سال کی تھی میں نے کیا کیا کچھ کیا تھا پتا ہے مجھے؟ یاد ہے؟ نہیں پتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے لے کر ریکارڈنگ، میری مرنے تک کی ریکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سیوڈ ہے. اور ہر چیز اللہ ہمیں بتا کر چھوڑے گا، چاہے ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو. بڑی بڑی تو دیکھ لیں گے، لیکن دانے برابر، ذرہ برابر بھی ہوگی تو وہ ہم دیکھ لیں گے. تو اعمال دیکھ لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یعنی چھوٹی چھوٹی سی بھی چیز تم دیکھ لے، وہ جو بھی اچھائی تم نے کری، چھوٹی رہنے دو، بڑی تو کرے تو دیکھ ہی لیں گے، چھوٹی سی بھی نیکی تم نے کری ہے وہ بھی اللہ دکھا دے گا تمہیں. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور چھوٹی چھوٹی ذرہ برابر بھی برائی ہم نے کری ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کو کوئی بھی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اعمال نامے میں درج نہیں ہے. یعنی ہماری جو بک ہے اعمال نامہ جس کو بولتے ہیں، اس میں ہر نیکی ذرہ برابر بھی لکھی جائے گی. لیکن بعد میں مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ چونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں. یعنی چونٹی ہوتی ہے نا چھوٹی والی، اس سے بھی کمتر چیز ذرہ ہوتا ہے. مطلب اللہ کیا چیز نوٹ کر رہا ہے ہماری کتابوں میں، ذرا غور کریں. یعنی ہم یہ جو ذرہ بولتے ہیں یہ ہمارے گمان میں نہیں ہوگا بدی کی ہے میں نے، برائی کی ہے میں نے، مجھے تو کہیں مطلب میں نے یہ کری بھی ہے بول کے کہیں میرے گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ برائی. تو یہ چیز لیکن اللہ دکھا دے گا اس دن ہمیں. مطلب کس قدر چھوٹی چھوٹی بدیاں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال نامے میں محفوظ کیا ہوا ہے. بلکہ اسی لیے یہاں کیا سمجھنا ہے ہمیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنے کی نہیں رہنا ہے، کر کے چھوڑنی ہے. وہ کیا چھوٹی سی نیکی بول کے ہم اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کا موقع ملے ہمیں کر دینا چاہیے. بڑی تو نیکیاں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمارے ہوتا ہے نا ہم جب بڑے بڑے نیکیاں کرتے ہیں اور تو ایک پرائڈ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں نظر بھی نہیں آتی کبھی کبھار. یہ کیا کریں گے، یہ کوئی بھی کرتے ہیں نا، میں بڑی بڑی نیکیاں کروں گی. تو یہاں اس آیت سے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ اگر میرے حصے میں کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آتی ہوگی تو مجھے چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ اس کو کر گزرنا چاہیے. ایک حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، گھوڑوں والے 3 قسم کے ہیں، ایک اجر پانے والا، ایک پردہ پوشی والا، اور ایک بوجھ اور گناہ والا. یعنی گھوڑوں والے 3 قسم کے ہیں. مطلب ایک گھوڑا پالتا ہے اجر کے لیے، ایک ہے چھپا دیتا ہے نیکیاں، اور ایک ہے گناہ کراتا ہے اس کی وجہ سے، اس کے استعمال سے گناہ کے کام کرتا ہے. تو اجر والا وہ ہے جو گھوڑے کو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا نا، ایک گھوڑا وہ پالتا ہے یہ سوچ کر پالتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں، مجھے میرے رب کو منانا ہے، میرے رب کے لیے میں کیا کرنے والا ہوں، جہاد کے لیے اس کو تیار کرنے والا ہوں تاکہ یہ گھوڑا میں جہاد میں یوز کر سکوں. تو یہ نیت اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. اگر گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی ڈھیلی ہو گئی اور ادھر ادھر چلتا پھرا تو پھر گھوڑے والے کی اجر کا باعث ہے، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی اور یہ ادھر ادھر چلا گیا تو اس کے قدم کے نشانات اور لید کا بھی اسے ثواب ملتا ہے. یعنی ایسے نیت سے پالنے والا گھوڑا اگر کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو کس طرح سے ثواب ملتا ہے دیکھیں. اور وہ گھوڑا ادھر ادھر کہیں جا کر لید یعنی ٹوائلٹ، لید ادھر ادھر کرتا ہے اور نشانات اپنے قدموں کے ادھر ادھر کرتا ہے تو بھی وہ گھوڑا پالنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے.
اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے پانی پی لے، چاہے مالک کا ارادہ نہ ہو، تو بھی اسے ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی کسی نہر، کوئی نہر ہے جہاں پر وہ گھوڑا پانی پی لے تو بھی اس مالک کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک گھوڑا تو اس کے لیے سراسر اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یعنی دیکھیں ثواب کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خلوص نیت، اس کی نیت دیکھو، ایک گھوڑا پالا اس نے، نیت اللہ کی راہ میں یوز کرنے کے لیے، جہاد کے لیے۔ اب وہ گھوڑا کچھ بھی کرتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کہیں بھی ادھر کا ادھر کرتا ہے، کسی کے پیڑ پودے کھاتا ہے، کہیں لید اپنی ادھر ادھر کرتا ہے، یعنی ٹوائلٹ ادھر ادھر کرتا ہے، تو بھی اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس لیے گھوڑا پالا تھا تاکہ دوسروں سے بے پرواہ اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ ہو، یعنی تکبر، میرا گھوڑا ہے، دیکھو کتنا ماشاءاللہ میرا گھوڑا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں بھی چاہوں چلا جاؤں اس گھوڑے کی مدد سے۔ تو ایک وہ انسان دیکھیں جو اللہ کے راہ میں گھوڑا پالا تھا، تو کس طرح اس کو اجر و ثواب ملتے رہتا ہے گھوڑے کی وجہ سے۔ اور ایک وہ گھوڑا جس کو وہ لوگوں سے بے پرواہی دکھانے کے لیے، یعنی آپ سب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں، میرے پاس پوری طاقت ہے، یہ دکھانے والے کی بات ہے کہ اس کے گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کا جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ اس کے لیے پردہ ہے، یعنی دیکھیں ایک گھوڑا وہ ہے جس کو اس نے پالا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق پالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ اس کا گھوڑے کی پیٹھ کا بھی جو حق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کسی کو نظر تو نہیں آتا، پردہ ہے، پردہ پوشی کا حساب ہے یہاں پر، تو اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے۔ لیکن تیسرا شخص کون ہے؟ دو تو شخص پتا چلے، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، دوسرا نیکیاں کما رہا ہے لیکن پردہ پوشی، یعنی چھپا کر، کسی کو پتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کا حق کیسے ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے شخص؟ وہ دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے گھوڑا پال رکھا ہے۔ تو ایک شارٹ بات میں، ہمارے جو ڈاکو ڈکیتی جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ گھوڑے پالتے ہیں، اس کے پر سوار ہو کر ڈکیتی کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، جھگڑے وغیرہ کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کا جو کچھ گھوڑا کرے گا یہ سب وبال اس کے مالک پر ہوگا، یعنی گھوڑا جس نے یہ اس طرح کا پالا ہے وہ وبال اس کے پر ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ گدھوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جس نے ذرہ بھر بھی بھلائی کی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم سے بچو، خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو۔ یعنی صدقے کی بات آئی ہے یہاں پر کہ تم اس جہنم سے بچو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیا ہو صدقے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی کھجور کا ٹکڑا دے کر جہنم سے بچنا ہے، یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو تو ایک کھجور بھی ہے تو وہ صدقے میں دے دو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پورا بھر کے مال ہے اور آپ کھجوریں بانٹ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر استطاعت، قابلیت کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس سے بچنا ہے جہنم سے تو وہ صدقہ کرو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں آپ بچے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کا ایک حدیث ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، یعنی کوئی بھی نیکی کرنی ہے اسے کمتر مت سمجھو، یعنی کمتر، یعنی دیکھیں ایک بھائی آپ کا سامنے سے چلا آ رہا ہے، کوئی بھی ہونے دو مسلمان بھائی، اس سے پیار سے پیش آنا،
सलाम दुआ करना, हाथ मिलाना, गले लगाना, हम आमतौर पर इन चीजों को मानते ही नहीं है। हमारे मुआशरे में ये रीत रिवाज है ही नहीं। लेकिन अल्लाह के सामने ये कितनी बड़ी चीज है मालूम है। एक भाई को सामने से आते हुए मुस्कुरा देना, ये कितना बड़ा सदका है, हम सबको मालूम है। तो किसी के हाथ मिलाना, गले लगना, सलाम दुआ करना, उसकी खैर खबर लेना, ये कितना बड़ा सदका है। तो हमें अल्लाह के रसूल यही कहते हैं कि तुम छोटी, किसी भी छोटी चीज को, नेकी को हकीर मत समझो, यानी कमतर मत समझो। और एक हदीस मिलती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिए कोई हदिया कमतर ना समझे। अब औरतों के लिए भी यहाँ पर एनकरेजमेंट है सदके के लिए। क्या कि कोई भी औरत अपने पड़ोसन यानी बाजू वाली पड़ोसन को फकीर यानी कमतर ना समझे। अगर कुछ भी उसके पास ना हुआ तो बकरी का एक खुर भी हो तो उसको भेज देना चाहिए। यानी पड़ोसियों को अपने पास जो भी चीज है वो मिल बांट कर खानी चाहिए। चाहे यहाँ पर हदीस है, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो, यानी बकरी के खुर में होगा क्या खाने के लिए। हाँ, बकरी के खुर में तो कुछ भी नहीं होता ना। मतलब बोलने का ये कि आपके पास कुछ भी है तो मिल बांट कर खाओ, पड़ोस अड़ोस पड़ोस में बांट कर खाओ। कोई शोरबा बना है उसमें पानी डालकर डबल करके वो भी बांटो। तो मतलब यही है कि मुआशरे में यहाँ पर बताया जा रहा है प्यार मोहब्बत से कैसे रहना चाहिए हमें। ये तमाम चीजें हमारी आखिरत की भलाई की बातें हो रही हैं यहाँ पर। एक हदीस और बता दूं, मैं बताती चलूं। ए आयशा, अमाल को एक रिवायत में है कि गुनाहों को हकीर न समझो क्योंकि अल्लाह इनका भी हिसाब लेने वाला है। यानी कोई भी हमारे जो अमाल हैं छोटे से छोटे, उनको हकीर मत समझो। यानी ये छोटी सी गलती है जाने दो बोल के हम छोड़ देते हैं, राइट। हम तौबा भी नहीं करते उसके लिए। लेकिन उसको कभी भी ऐसे जाने मत दो, क्योंकि अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा। अल्लाह के यहाँ मौजूद पाएंगे हम ये तमाम हकीर से हकीर चीजें। तो ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि गुनाहों को हल्का ना समझा करो, ये सब जमा होकर आदमी को हलाक कर डालेंगे। हमें गुमान भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और हमारे गुनाह छोटे 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 करके इतने बड़े हो जाएंगे, और यही गुनाह हमें हलाक कर डालेंगे कयामत के दिन। फिर आयत मुबारक जो अभी तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि छोटी से छोटे गुनाह और छोटे से छोटे नेकियां हमें उस दिन दिखाए जाएंगे। तो इसके, इस आयत के, इस सूरत के हम हिकमतें देखेंगे कि क्यों अल्लाह ने ये यानी सूरत हम पर नाजिल करी है। तो एक तो आया, अल्लाह ताला ने बताया कयामत का जलजला, ये अजीम जलजला होगा जिसको हम दुनिया में तस्वुर नहीं कर सकते, यानी हमारा दिमाग सोच नहीं सकता कि ये जलजला कैसे होगा। हाँ, हम लोग पिक्चर ला सकते हैं नजरों के सामने, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन वो असल में कैसा होगा इसका तस्वुर हम नहीं कर सकते। कयामत के दिन जमीन जो है अपने खजानों को उगल देगी। इस वक्त क्या है, कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो दुनिया में हम एक दूसरे का खून करते हैं, ये जो कुछ दुनिया में बुराइयां हो रही हैं किसके लिए हो रही हैं, यही सोना चांदी के लिए हो रही हैं, राइट। यही चीजें हैं जो हम हमें अपना एक दूसरे का दुश्मन बनाए हुए है। तो लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया कि जिसके लिए तुम दुनिया जी रहे हो वो आखिरत में क्या चीज बनेगी हमारे लिए, यानी उसको कोई लेने वाला भी नहीं होगा, छूने वाला भी नहीं होगा उस दिन। और फिर बताया अल्लाह ताला ने कि जिंदा होना बरहक है, यानी इसलिए क्या है, हमारी जो जिंदगी है उसको सामने रखकर आखिरत की तैयारी हमें करनी है। यानी जो होना है वो होकर रहने वाला है। इसलिए हमारी तरजीह, हमारा इंपॉर्टेंस किसको देना है, आखिरत को देना है, ना कि दुनिया की जिंदगी को। फिर
ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز کو اللہ زبان دے گا. اس کے لیے بھی ہمیں کیوں معلوم ہونا ہے یہ؟ کیونکہ آج جو ہم دیکھیں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. اگر میں کوئی بھی بڑی سے بڑی بھی گناہ کرتی ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ہمیں یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت آپ نے جس زمین کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر وہ گناہ کیا وہ زمین بول پڑے گی. جس ہاتھ سے آپ نے برائی کری وہ ہاتھ بول پڑے گا. جس آنکھوں نے برائی دیکھی وہ آنکھیں بول پڑیں گی. جو برائی تمہارے کانوں نے سنی وہ کان بول پڑیں گے. نے ہر چیز گواہی دے گی ہمارے خلاف. یہ بھی یہاں اس سورے سے ہمیں پتا چلتا ہے. یعنی عبادت کے یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف عبادت اسی کی کرنی چاہیے. اور لاسٹ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہماری زندگی میں چلتے چلتے کہ ہمیں ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کو ملیں گی اور ذرہ برابر بھی برائی کریں گی تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے اور نیکیوں کو کر گزرنا چاہیے تاکہ یہ تمام ہماری برائیاں اور تمام ہماری نیکیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں اس سورے کے تحت. ویسے تو ہم سبھی جانتے تھے یہ، لیکن آج اس سورے کے تحت ہمیں پتہ چلا پکا پتہ چلا کہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن. تو ابھی ہمیں کوئی وہ شک و شبہات نہیں ہوں گے دماغوں میں ہمارے. ہم آج سے کچھ بھی کریں گے تو ہم دیکھیں گے اللہ کی طرف، دنیا والوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف دیکھیں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی وٹنس ہو نہ ہو لیکن ہمارے اعمال، ہمارے پورے اعضاء، ہمارے پورے باڈی پارٹس ہمارے وٹنس ہوں گے. کسی اور چیز کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں پڑیں گی باہر سے وٹنس لانے کی. تو یہ تمام چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھنا سیکھا، سمجھا اور تفسیر بھی سمجھی، مفہوم سمجھا اس سورے کا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا آج وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جب تک زندہ رہ کے دین ایمان اور اسلام پر زندہ رہ کے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.